اس دن ایک خاتون تھی, ان کی کال آئی, وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ سنتی ہے. ان کا ایک بیٹا ہے جو ہے معذور ہے, صرف ایک ہاتھ کام کرتا ہے نا. تو وہ انہوں نے ایک فکرہ بولا کہ مجھے میرے اللہ کی پہچان میرے اس بیٹے نے کرائی, اور اس حالت میں بھی ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے. اور جب بھی ہماری, وہ بتا رہی کہ جب بھی پوڈ کاسٹ آتی ہے نا تو مجھے نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ امی نئی پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہو گئی ہے. تو میرا تھوڑا دل بھی وہ بڑا نا اس کیفیت میری, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں کہاں کہاں تک بات جا رہی ہے. تو وہ تکلیف و پریشانی جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے, تکلیف نہیں ہے, انعام ہے, بہت بڑا انعام, بہت بڑا. کوئی جدائی دینے والا ہی دے گا نا آپ کو, دھوکہ دینے والا دے گا, کسی کی یاد دے گی, کسی کی بات دے گی. یہ جو محبوب ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, اس کو زندگی کے اندر بڑا سنبھال کے دل کے اندر رکھیں, ضرور رکھیں. یہ آپ کے لیے بڑا تحفہ ہے زندگی کا. دیکھیں وہ کتنے لوگ ہیں جو اس رستے پہ چلتے چلتے اللہ کے رستے پہ یعنی کہ مجاز سے حقیقت کا سفر کر گئے. بلکہ سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ مجاز سے جس کو حقیقت مل جائے نا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شارٹ کٹ بنا دی کہ تو کتنے لمبی سیڑھیاں, لمبی ریاضتیں, لمبی عبادتیں کرتا رہے گا, چل تجھے غم سے گزارتے ہیں اور فٹافٹ اپنا بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے جس کو کبھی بہت جلدی اپنا بنانا ہونا تو اسے دکھ کی منزل سے گزار لیتا ہے. لوگ اکثر آتے ہیں نا تو وہ اکثر کوشچن بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنے ڈفرینٹ جو ہے وہ فرقے بن گئے ہیں, اور اتنی جو ہے زیادہ مطلب ہمارے پاس آپشنز اتنے زیادہ ہیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی نہ فالو کروں. تو یہ اس میں آ کے کنفیوژن ہے نا. جیسے میں اب جب کلینک پہ بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے آ کے اکثر لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ فلانے سے ہیں, یعنی کہ وہ جو عزت دینے کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ فرقہ ہے. اگر تو میں اسی کے فرقے کا ہوں تو مجھے وہ عزت دے گا, لیکن اگر نہیں ہوں تو جو ہے وہ بات اس طرح سے جمے گی نہیں. تو یہ میں خود بھی فیس کر رہا ہوں. بچے آج کل نا پیرنٹس سے کویسچن کرتے ہیں اور پیرنٹس پھر ہڑبڑا اٹھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک جو ہے, میرے خیال میں تو ایسی صورتحال میں محمدی فرقے پہ ہونا چاہیے جو ہر فرقے کی عزت تکریم جو ہے اور اختلاف رائے کے باوجود اس کو قبول کرنے پر تیار ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس دن ایک صاحب آئے, کل کمائی جو جمع پونجی تھی اس سے فلیٹ خریدا ادھر ہی ہمارے آس پاس ہی, اور پھر وہ فلیٹ بیچنا پڑ گیا کیونکہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں وہ کہتے ہیں کسی بھی شریف و نفس انسان کے لیے کسی صورت بھی وہ گوارا نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کل جمع پونجی تھی, اب مجھے وہ فور سیل لگا دی ہے میں نے کہ میں نکلوں کسی کونے خدرے میں جاؤں, کم از کم ان لوگوں سے تو بچوں. میں نے جب اعتراض اٹھایا تو کہتے تم اپنے کام سے کام رکھو. تو یہ بالکل حقیقت ہے جی. بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی رائٹر نے کوئی گناہ لکھا اور اس گناہ کو بڑا انجوائبل بنا دیا لکھتے ہوئے, جتنے لوگ اس بندے کی اس تحریر کو پڑھ کے اس گناہ کی لذت لیتے رہیں گے ان کو گناہ ملتا رہے گا, اس کو گناہ ملتا رہے گا جس نے وہ لکھا تھا. تو اب آپ سوچیں کہ یہ کانٹینٹ اگر پڑھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے کوئی بندہ موٹیویٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی گالم گلوچ پہ آ رہا ہے, خرافات کی طرف آ رہا ہے, تو وہ اسی طرح گناہ میں شامل ہے جیسے وہ بندہ جو کہ کرنے والا ہے.